بچہ پیدا ہونے کے بعد بغیر کسی اہتمام کے بچے کے کان میں اذان دلوائی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نومولود مسلمان بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابی رافع قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن حین ولدته فاطمہ بالصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن ابن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے یہاں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے جو کنز العمال میں ابو یعلا موصلی کی تشریح سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھنے کی تعلیم اور ترغیب دی، اور اس کی برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ ام الصبیان کے شر سے محفوظ رہے گا، جو شیطانی اثرات سے بھی ہوتا ہے۔ تو مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نومولود بچے کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان و نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کریں۔ اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر پڑھی جائے۔ اذان اور تکبیر میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقے سے دی گئی ہے۔ نیز ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے بچے کی حفاظت کی بھی ایک تدبیر ہے۔ قوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير